یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ آج کی اس نشست میں سیدنا حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام و مرتبہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا علمی مقام و مرتبہ، ان کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز و منفرد تھی۔ قدرت الوہیت نے انہیں عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور لا ینحل سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہ ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان عمر یتعوذ باللہ من معضلہ لیس فیہا وفی روایت لیس لہا۔ ابو حسن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پیچیدہ مسئلہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ موجود نہ ہوں۔ فضائل الصحابہ جلد دوم صفحہ نمبر 803۔ بعض اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ گواہی اور شہادت دی کہ مولا علی رضی اللہ عنہ علم ظاہر و باطن دونوں کے امین تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرما، ان علی ابن ابی طالب عنده علم الظاہر والباطن، بے شک علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن کریم کا علم ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ ان کا بتایا ہوا مسئلہ اولو العزم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ سید المفسرین حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جب ہمیں کسی چیز کا ثبوت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مل جائے تو پھر ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ کائنات صدیقہ کائنات محبوبہ محبوب رب العالمین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، علی اعلم الناس بالسنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والے ہیں۔ تاریخ مدینہ دمشق جلد 42 صفحہ نمبر 408۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ جو سنت کا سب سے بڑا عالم ہو وہی قرآن کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سب سے بڑے عالم کی شناخت یوں بیان فرمائی، انہ سیاتی ناس یجادلونکم بشبہات القرآن فخذوہم بالسنن فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ۔ ان قریب کچھ لوگ آئیں گے جو تمہارے ساتھ متشابہات قرآن میں بحث کریں گے، تم ان کا مواخذہ احادیث سے کرنا، بے شک اصحاب حدیث سب سے بڑھ کر قرآن کریم کے عالم ہیں۔ سنن دارمی جلد اول صفحہ نمبر 37۔ عبد المالک بن ابی سلیمان کہتے ہیں، میں نے حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اکان فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد اعلم من علی؟ قال لا واللہ ما اعلمہ۔ کیا حضرت مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت علی جیسا بھی کوئی عالم تھا؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم میں ایسے شخص کو نہیں جانتا۔
المصنف لابن ابی شیبہ جلد 17 صفحہ نمبر 123۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس سے جو چاہو پوچھو وہ قرآن سے جواب دے گا۔ ایسا دعویٰ صرف انہوں نے ہی کیا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگو تم مجھ سے سوال کرو، بخدا تم قیامت تک جس چیز کے متعلق بھی سوال کرو گے میں تمہیں بتاؤں گا، اور تم مجھ سے قرآن مجید کی بابت سوال کرو، بخدا قرآن مجید کی کوئی ایک ایسی آیت بھی نہیں مگر میں علی جانتا ہوں کہ وہ رات میں اتری یا دن میں، میدان میں اتری یا پہاڑوں میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں حاضر تھے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت اس کائنات میں 10 حصوں میں تقسیم کی گئی، 9 حصے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیے گئے اور 1 حصہ باقی کائنات میں تقسیم کیا گیا۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت علی المرتضیٰ کے علمی مقام کا رتبہ بہت ہی بلند ہے، تبھی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضرت علی کے باب العلم ہونے کی قوی دلیل ایسے سادہ لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے علم کے موجد ہیں جس کے بغیر کوئی انسان عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ آج اگر کوئی انسان عالم ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ صلاحیت صرف اسی علم کی بدولت ہے جس کے موجد باب العلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وہ علم عربی گرامر یعنی علم نحو ہے۔ جس شخص کو بھی کسی علم و فن سے کچھ تعلق ہو وہ جانتا ہے کہ کسی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کی لغت کی معرفت کتنا ضروری ہوتی ہے۔ پھر عربی لغت کی اہمیت تو محتاج بیان ہی نہیں، لغت عرب کی معرفت اتنا ضروری ہے جتنا کتاب و سنت کی معرفت ضروری ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا سمجھنا معرفت لغت پر موقوف ہے۔ قرآن کریم ہو، حدیث رسول ہو، کلام عرب ہو، اشعار عرب ہوں یا لغت عرب ہو، ان میں سے ہر ایک کا سمجھنا عربی گرامر پر موقوف ہے۔ اسی لیے عربی گرامر کے متعلق کہا گیا، الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، علم صرف تمام علوم کی ماں ہے اور علم نحو ان سب کا باپ ہے۔ ان دونوں علوم کے موجد و مؤسس باب مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ان دونوں علموں کے بنیادی قوانین املا کرائے اور اسم فعل اور حرف کی تمیز بتائی، پھر ان کے بتائے ہوئے علم کو بغرض سہولت 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک کو صرف کا نام دیا گیا اور دوسرے کو نحو کا۔ حقیقت میں صرف و نحو ہی کا ایک حصہ ہے، صرف نحو ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس کے موجد سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت حیدر کرار سے ایسے متعدد کاموں کی ابتدا ہوئی جس کے آثار نہ صرف یہ کہ باقی و پائندہ ہیں بلکہ جب تک عربی زبان اور اس کے قواعد نحو و صرف باقی ہیں وہ کارنامہ زندہ جاوید رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ ابو الاسود بیان کرتے ہیں، میں سیدنا شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو دیکھا کہ سر جھکائے متفکر بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین کس معاملے میں متفکر ہیں؟ فرمایا تمہارے شہر میں عربی غلط طریقے پر بولتے ہوئے سنتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں زبان کے اصول و قواعد میں ایک یادداشت تیار کر دوں۔ میں نے عرض کیا ان فعلت ھذا احییتنا وبقیت فینا ھذہ اللغہ، اگر آپ ایسا کر دیں تو ہمیں آپ کے ذریعے زندگی مل جائے گی اور ہمارے یہاں عربی زبان باقی رہ جائے گی۔ اس گفتگو کے 3 روز بعد میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ایک کاغذ مرحمت فرمایا جس میں علم نحو کے ابتدائی مسائل درج تھے۔
برادران اسلام، خود سوچئے کہ جس علم کو حاصل کیے بغیر کوئی انسان خواہ وہ عربی ہو یا عجمی عالم نہیں بن سکتا، تو پھر جو شخص اس علم کا موجد اور موسس ہو وہ باب العلم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ افسوس کا مقام ہے کہ لوگ علم صرف اور نحو کو تو تمام علوم کا ماں باپ تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو ہستی ان علوم کی واضح اور ثانی ہے اسے تمام علوم کا دروازہ تسلیم نہیں کرتے۔ عامت الناس کو تو جانے دیجئے، کم از کم جو شخص عربی پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور خود کو عالم کہلاتا ہے، اسے تو حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر عربی جاننے کی اہلیت صرف اور صرف اسی عربی گرامر کی بدولت پیدا ہوئی جس کے بانی و موجد سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت علی کی اس شان علم کو جاننے کے باوجود بھی نہ جانے کیوں بد نصیب لوگ شان مرتضوی کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ آئیے پھر آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 10 خاص خصوصیات اور خصائص ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ 9 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا۔ انہوں نے کہا، اے ابن عباس، یا تو آپ الگ ہو کر ہماری بات سنیں یا ان لوگوں کو باہر بھیج دیں۔ اس وقت تک وہ صحیح تھے، نابینا نہیں ہوئے تھے۔ فرمایا، میں اٹھ کر تمہارے ساتھ باہر جاتا ہوں۔ انہوں نے گفتگو کی لیکن ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہو کے آئے تو اپنا دامن جھاڑتے ہوئے فرما رہے تھے، اُفٍ و تُفٍ یقعون فی رجل لہ 10۔ افسوس، یہ لوگ اس ہستی کی برائی کرتے ہیں جس کو 10 خصوصیات حاصل تھیں، جو یہ ہیں۔ نمبر 1، یہ اس شخص کی برائی میں پڑ گئے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لَأَبْعَثَنَّ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يُخْزِيهِ اللَّهُ أَبَدًا۔ قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے میں اس شخص کو پرچم اسلام دے کر بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو شرمندہ نہیں فرمائے گا۔ اس پرچم کو حاصل کرنے کے لیے لوگ للچانے لگے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا وہ چکی میں گندم پیس رہے ہیں۔ فرمایا، تم میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو چکی چلا تھا؟ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، حالانکہ وہ عشوب چشم میں مبتلا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، آنکھوں میں تکلیف تھی، تو نبی علیہ السلام نے آپ کی آنکھوں میں دم کیا، پھر 3 دفعہ پرچم لہرا کر انہیں سپرد فرمایا، بالآخر انہوں نے ہی خیبر کو فتح فرمایا۔ نمبر 2، ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو سورہ توبہ کے ساتھ بھیجا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے روانہ کیا تو فرمایا، لا یذهب بها الا رجل هو منی وانا منہ۔ اس اعلان براعت کے ساتھ فقط وہ شخص جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلا کر ان پہ چادر پھیلائی، پھر دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہ، یہ میری اہل بیت ہیں، پس ان سے ہر طرح کی پلیدی دور فرما دے، انہیں خوب پاک فرما دے۔ نمبر 4، وہ اول شخص ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام لائے۔ نمبر 5، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھی تھی اور سو گئے تھے تو مشرکین ان کا یوں ہی قصد کرتے رہے جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کرتے رہے۔ وہ گمان کرتے رہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر میمون کی طرف تشریف لے گئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں داخل ہوئے۔ مشرکین صبح تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جاسوسی کرتے رہے۔ نمبر 6، نبی علیہ السلام لشکر کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ فرمایا، نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت میرے نزدیک ایسی ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کی، مگر یہ کہ تم نبی نہیں ہو؟ پھر فرمایا، تم میرے نائب ہو، میرے بعد ہر مومن کے نائب۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 7ویں بات فرمائی، فرما مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے گئے ما سوا باب علی المرتضیٰ کے، پس وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے، حالانکہ بعض اوقات جنبی بھی ہوتے، مسجد ان کی راہ میں ہوتی، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ 8ویں نمبر پہ فرما میں جس کا ولی ہوں علی بھی اس کا ولی ہے۔ 9ویں نمبر پہ ابن عباس نے فرمایا اللہ نے ہمیں قرآن میں خبر دی کہ وہ درخت تلے بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا، تو کیا اس کے بعد اس نے دوبارہ میں بتایا کہ وہ ان پر ناراض ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ 10ویں نمبر پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی گردن اڑا دینے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے احوال سے مطلع ہونے کے باوجود ارشاد فرمایا تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ ہمیشہ ارباب نعمت حضرات کے حاسدین بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ بے شمار فضائل کے ہی نہیں بلکہ خصائص کے حامل تھے، اس لیے ان کے ساتھ حسد کرنے والوں کی بھی کثرت تھی، اور یہ ظاہر ہے کہ غلط اور بے بنیاد پراپیگنڈا کرنا اور اس طرح کی بے پر کی اڑانا حاسدین کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے حاسدین ایک طرف تو ان کی خوبیوں پہ پردہ ڈالنے کی ناکام کوششیں کرتے تھے، دوسری طرف ان کے خلاف افواہیں پھیلاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جو جماعت آئی تھی وہ ایسی بے بنیاد افواہوں کے باعث حضرت علی کے ساتھ بغض کے مرض میں مبتلا تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رد عمل کے طور پر ان کی بکواسات کے مقابلے میں حضرت علی کے 10 خصائص بیان فرما کے واضح کر دیا کہ اے دشمنان علی، در حقیقت تم علی کی شان سے بے خبر رہو، علی علی ہے، اس کو علی اللہ جل جلالہ نے بنایا ہے، کسی سفلا مزاج شخص کو مقام علی کی کیا خبر؟ اور نادانو تم ان کے خلاف زبان کھول کر اپنی عاقبت تو برباد کر رہے ہو مگر ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ یاد رکھو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خلاف لب کشی کرنا آسمان پر تھوکنے کے مترادف ہے۔ سیدنا علی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس تقریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات بھی آ گئے۔ چونکہ محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، لہذا اس طویل حدیث کے ضمن میں جو دوسری احادیث آ گئی ہیں ان کی صحت بھی از خود ثابت ہو گئی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ خداوند قدوس اپنی برگزیدہ ہستیوں کے فضائل ہمیشہ ایسے ہی حاسدین و معاندین کے حسد و عناد کی تردید میں آشکار فرماتا ہے۔ اگر آپ کبھی غور فرمائیں تو سورۃ ضحیٰ، سورہ کوثر، سورہ قلم وغیرہ صورتیں اور آیات کیوں اور کس وقت نازل ہوئیں تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک ایسے ہی موقع پر گوہر افشاں ہوئی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس بھی اکثر ایسے ہی مواقع پر جنبش میں آئی کہ آپ نے فرمایا علی اور قرآن دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے غلام ابو ثابت بیان کرتے ہیں سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن کے ساتھ، قرآن پاک علی علیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دونوں جدا کبھی نہ ہوں گے حتیٰ کہ اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ المستدرک جلد 3 صفحہ نمبر 123۔ اس حدیث پر غور کرنے سے اس ناکارہ کے ذہن میں ایک مفہوم آیا ہے، یقیناً وہ ایک روحانی مفہوم ہے، وہ یہ کہ جب مولا علی رضی اللہ عنہ اور قرآن کے مابین اس قدر دائمی معیت ہے تو پھر یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ کسی شخص کو قرآن کریم سے حقیقی فائدہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے من میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ مولا علی کی محبت موجود نہ ہو، اور قرآن حکیم سے حقیقی فائدہ حصول ہدایت ہے، اور یہ نعمت محبت اہل بیت کے سوا قطعاً حاصل نہیں ہو سکتی۔ سو جو
جو شخص اس محبت کے بغیر قرآن فہمی کی کوشش کرتا ہے، یقین رکھیے اس پر ہدایت کے نہیں بلکہ ضلالت کے دروازے کھلتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ بات حیران کن محسوس ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کس طرح شہر علم کا دروازہ ہو سکتے ہیں، جبکہ اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان سے نہیں بلکہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا، ایسے لوگ اگر غور کریں تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو سکتی ہے کہ حب مرتضیٰ کے بغیر کسی حد تک علوم قرآنی پر تو دسترس حاصل ہو سکتی ہے، مگر قرآن بطور ہدایت من میں نہیں اتر سکتا۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان ہے اور ان کے ساتھ بغض منافقت ہے۔ معلوم ہوا کہ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خصوصاً اس علم کا دروازہ ہیں جو ہدایت پر مبنی ہے، لہذا جس شخص کا قلب دل محبت علی رضی اللہ عنہ سے خالی ہو، اس کا علم ہدایت سے محروم رہنا یقینی ہے۔